وہ شاید انہیں آپس میں بات کی ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس بہت دگج لیڈرز ہیں اور ہم جو بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ نیشنل کانفرنس کی طرف سے ہوگا، الائنس کی طرف سے ہوگا، اس کے علاوہ باہر سے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. تو پی ڈی پی کا اور کام ہی کیا ہے اس وقت؟ اگر آج کی ڈیٹ پہ پی ڈی پی نے جو تباہی کی ہو تو انہی کی وجہ سے، تو ان کو ریلیونس اپنے آپ کو لانے میں یہی چیزیں بولیں گے. جو چیز پاسبل نہیں ہے وہی چیز بولیں گے. ہم کیوں اپنی سیٹ کسی اور کو دے دیں؟ یا ایسا کیا ہمارے اوپر یہ ذمہ واری ہے ہم کسی اور کو دیں؟ ہماری اپنی لیڈرشپ ہے جس کو ہم راجیہ سبھا بھیجیں گے تاکہ جموں کشمیر کی جو بات ہے وہ راجیہ سبھا میں کریں گے. اب لیڈرشپ اس کے اوپر بیٹھے گی. کینڈیڈیٹس آپ کو کچھ دن میں ہم بتا دیں گے اور میں آپ کو پھر سے بتاؤں گا کوئی بھی آؤٹ سائڈر نہیں ہوگا. کانگریس نے ریچ آؤٹ کیا ہے ہماری لیڈرشپ کو. اب لیڈرشپ اس کے اوپر سوچ رہی ہے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. نیشنل کانفرنس تو چاہے گی کہ جس طرح پچھلی بار اسمبلی الیکشن میں ہم نے بہت سارے قربانیاں دی کانگریس کے لیے، اس بار ہم کوشش کریں، لیکن الٹیمیٹلی ہائی کمانڈ ڈیسائیڈ کرے گا. کانگریس کی بھی بات سر آنکھوں پر، ایک الائنس چل رہا ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن آج کی ڈیٹ پہ ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. ایک دو دن میں ہائی کمانڈ لیڈرشپ بیٹھ کے اس کے بعد فیصلہ کر کے ہم آپ کو نام دے دیں گے. دیکھیے اسٹیٹ ہوڈ نیشنل کانفرنس یا عمر عبداللہ صاحب کو یا ہم کو نہیں چاہیے، یہ پورے جموں کشمیر کے لیے ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم سے وعدہ کیا ہے اور جس طریقے سے جو یہ سیکونس تھا کہ پہلے آپ ڈی لمیٹیشن کریں گے، پھر الیکشن کرائیں گے، اس کے بعد پھر اسٹیٹ ہوڈ دیں گے، یہ دو چیزیں تو ہو گئی. اب ہم یہی چیز بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو 1 سال ہونے کو ہے، اب اور کتنا انتظار؟ کیونکہ بہت سارے مسائل، بہت سارے کام رکے ہوئے ہیں. جس طرح پچھلے دنوں عمر صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں بولا کہ کتنی چیزوں پہ رکاوٹ آ رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ رکاوٹیں کم ہوں. جس طریقے سے لوگوں نے ووٹ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اس کی عزت، اس کی قدر کر کے جلد سے جلد اسٹیٹ ہوڈ دے، تاکہ جتنے ہم نے اپنے منشور میں باتیں کی ہیں ہم اس پہ امپلیمنٹیشن جلد سے جلد کریں. بات میں آپ کی وسادت سے پی ڈی پی والوں کو 2017 میں لوں گا، جب محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ چیف منسٹر تھی. یہ آرڈر وہیں پہلا نکلا ہے. پہلا آرڈر جو اس کے بارے میں تھا وہ 2017 میں. شاید پی ڈی پی ان نے اپنا جو پاسٹ ہے وہ ہمیشہ بھول جاتے ہیں. وہ ہمیشہ ہم کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ 2014 بھی ہمیں بلانا چاہتے ہیں، 2019 بھی. لیکن ہم ان کو بار بار یاد دلائیں گے 2014 بھی، 2019 بھی، اور 2017 کا جو یہ آرڈر تھا سوشل میڈیا کا. کیونکہ اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک تھا، اگر وہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے. اب جہاں تک ہمیں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے، اور جہاں بھی ہمیں لگے گا اس میں غلطیاں ہوئی اس کو سدھاریں گے. امید کرتے ہیں کہ وہ آ جائے اور اپنے لوگوں کی ترجمانی کرے اسمبلی میں. ہم بار بار یہی کہتے آئے ہیں کہ جو ان کے اوپر جو ایکٹ لگا ہے وہ کچھ زیادہ تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت طریقے تھے بات کرنے کی، بٹ کیونکہ اسپیکر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ آ کے الٹیمیٹلی ہائی کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اسمبلی اٹینڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن ہماری طرف سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک چنندہ ایم ایل اے ہیں، اور مجھے لگتا ہے ان کو موقع دینا چاہیے اسمبلی میں آ کے اپنی بات کرے، اپنے لوگوں کی بات کرے. اس پر کچھ کنسنسس آپ کا بنا ہے نیشنل کانفرنس کا؟ جو بھی بڈگام سیٹ یا نگروٹا کی سیٹ ہے اس میں وہ آج 4 بجے جب پریس کانفرنس میں اگر بڈگام اور نگروٹا سیٹ کا ڈکلیئر ہوا، اس کے بعد پھر جس طرح ہمارا جو طریقہ ہے پارٹی میں، کور گروپ بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے، اس کے بعد پھر ہم کنسنسس کر کے پھر آپ کو کینڈیڈیٹ دلا دیں گے.